آج یہ دنیا بے خدا دنیا بننا چاہتی ہے. آج ایک پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی وجہ سے پیدا، کوئی خدا نہیں ہے. الحاد اور سیکولرزم جو ہے وہ پنجے گاڑ رہا ہے انسانیت پر، لیکن انسانیت کو سوچنا چاہیے کہ حقیقی پیدا کرنے والا صرف خدا ہے. ہمیں ان دنیا کی تھیوریز میں بھٹک کر اپنے حقیقی رب کو نہیں بھولنا چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. دیکھیں، ایک آرٹیفیشل چیز تمہارے سامنے لے کے آتا ہے، وہ آرٹیفیشل چیز ہماری آنکھوں کو چنگا چوند کر دے، ہمارے ایمان کو ختم کر دے، تو کیا انسان ہے وہ؟ انسان کو اپنے رب پر یقین کرنا چاہیے کہ حقیقی پیدا کرنے والا وہی ہے. یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ اپنے عقل کے ذریعے سے پیدا کر رہا ہے چیزوں کو، اپنے عقل کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور اس عقل کا خالق بھی یہ سائنٹسٹ نہیں ہے، وہ رب ہے جس نے اس عقل کو پیدا کیا ہے. آج دنیا کا کوئی انسان اگر اس عقل جیسی، اس دماغ جیسی کوئی چیز پیدا کر کے بتاتا جس طرح یہ ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی ہے، پھر تو ہم مانتے کہ تم خدا ہو. جب انسان کی عقل ایک انویزیبل چیز جو انسان کے اندر ہے، روح جو ہے انویزیبل چیز، ان چیزوں کا خالق کوئی اس دنیا میں آئے تو ہم دیکھیں کہ وہ خالق ہے. اس وجہ سے یہ کفر، یہ الحاد، اللہ سے دوری، بے خدا معاشرے پیدا کیے جا رہے ہیں. عیسائیت اپنی تعلیمات کو چھوڑ کر، ختم کر کر تباہ و برباد ہو چکی ہے اخلاقی طور پر. ایک خاتون بے آسرا ہے یورپ کی دنیا میں، وہ چند دنوں کے لیے اس کا خاوند اس کے پاس رہتا ہے، بچہ پیدا ہوا، وہ کدھر گیا، کہاں گیا، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. اس بچے کا بھی مرثیہ ہے کہ وہ اپنے باپ کا اسے پتہ نہیں ہے، ماں کا نام اپنے فارم پر لکھاتا ہے. وہ ہاسپٹل میں جاتا ہے تو اس کی ماں کا نام لکھا جاتا ہے، وہ سکول میں جاتا ہے تو اس کی ماں کا نام لکھا جاتا ہے. یہ ماں بیچاری پوری زندگی جو ہے وہ ایک مزریبل کنڈیشن میں گزارتی ہے. ادھر اسلام کے ساتھ کمپیریزن کیجئے اس خاتون کا، ایک مسلم خاتون کو اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے. وہ برابر طریقے سے ہم بیا کر اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو دوسرے گھروں میں بھیجتے ہیں، عزت و تکریم کے ساتھ وہ زندگیاں گزارتی ہیں. یہ پورا ایک منظم نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. سوچنے کی ضرورت ہے. اور الحاد اور سیکولرزم کی طرف جانے والے نوجوانوں ذرا سوچو کہ ایک خاتون یورپ کی جو بیچاری ہے اس کا کیا حال ہے، وہ کس طرح اپنا کماتی بھی ہے، اپنے بچوں کی بھی نگہداشت کرتی ہے. اگر وہ ماں کے ساتھ رہے، ماں تو اس کی دوسری شادی کر چکی ہے، وہ کسی اور کی بھی حوث کا نشانہ بنے گی، اپنے ستیلے باپ کی حوث کا بھی نشانہ بنے گی کہ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رشتے عطا فرمائے ہیں، ہم مضبوط رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں. ایک اگر بچی جو ہے وہ روٹ کے جاتی ہے، 10 لوگ اسے منانے کے لیے آتے ہیں. اس کا ماموں آتا ہے، اس کا چچا آتا ہے، فلاں آتا ہے، فلاں آتا ہے. اس یورپ میں بسنے والی بچی کو جو دین کے بغیر زندگی گزار رہی ہے، ذرا سوچئے کہ اس کے غموں میں کون شریک ہوتا ہے، اس کے مسائل کا کون حل کرتا ہے. وہ اکیلی ہے بیچاری، اپنے بچوں کو بھی ٹائم دے رہی ہے، ان کا رزق بھی جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے. اس وجہ سے سیکولرزم، الحاد، یہ انسان کی تباہی ہے، انسان کی تباہی ہے. بے خدا معاشرے جہاں جہاں ہیں، اخلاق ختم ہو چکا ہے ان معاشروں سے. اور انسان کی زندگی کا سب سے حسین گہنا جو ہے وہ اخلاق ہے. اگر اخلاق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. مسلمان شروع میں یہ تھا نا کہ غریب مسلمان تھے. وہاں مدینے میں یہودی تھے جو بہت زیادہ متمول تھے، بڑا پیسہ تھا ان کے پاس، گولڈ کا، بنو قینقاع ایک قبیلہ تھا یہود کا، گولڈ کا کاروبار تھا ان کا. یہ کفار تھے سردار، ان کے پاس بھی پیسے تھے. یہ کہتے تھے کہ ہم نے اسلام قبول کیا، ہم تو غریب ہیں، یہ غربت ہماری کب ختم ہوگی؟ اللہ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. مسلمانوں، ان لوگوں کا، ان غیر مسلموں کا شہروں میں تجارت کی غرض سے آنا جانا تمہیں دھوکے میں مت ڈالے.
تقلب الذین کفروا فی البلاد، آج بھی ہم باہر سے کوئی آتا ہے نا تو بڑی اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں اس کے سامنے۔ قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے، اپنے اس نظام کی طرف توجہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، متاع قلیل۔ یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو نا ان یہودیوں کے پاس، یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو ان مشرکین مدینہ کے پاس، یہ بالکل متاع قلیل ہے، یہ معمولی سی چیز ہے۔ چند دن چند مہینے گزرے کہ بدر کے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کو ایسی عظیمت عطا کی، ایسی شکست عطا کی کہ اللہ نے اپنے تمام دنیاوی اس زمین کے خزانوں کا رخ جو ہے مسلمانوں کی طرف موڑ دیا۔ فرمایا متاع قلیل، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کی اصل ایمان ہے۔ اس ایمان کی سلامتی، اس ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے سامعین ذی وقار۔ آج دنیا کی یہ چمک ہے، اس چمک میں ہم اپنے محلے دار ایک شخص کو کہتے ہیں بڑی پراڈو اس نے رکھی ہوئی ہے، جائز ہے ناجائز ہے ہم اس پر نہیں سوچتے، ہم کہتے ہیں کہ مجھے بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، مجھے بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، میرے پاس بھی دولت ایسے ہی ہونا چاہیے، میرے پاس بھی یہ سٹیٹس ایسے ہی ہونا چاہیے۔ سٹیٹس وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی جائز ذرائع سے انسان کو عطا فرماتا ہے، جو جائز ذریعوں سے حلال کمائی سے عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ حلال و حرام کو مکس کر دیں گے تو پھر یہ دنیا بھی آپ کی بیماریوں اور پریشانیوں میں گزرے گی، آخرت میں تو پھر عذاب کو چکھنا ہی پڑے گا۔ اس لیے جو لوگ سیکولرزم کی طرف دین کو چھوڑ کر انٹینشلی جا رہے ہیں یا غیر ارادی طور پر، میرے وہ نوجوان جو یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھتے ہیں، ایک ایسی سپرنگ آئی ہوئی ہے کہ دین کو چھوڑنا ایک فیشن بن چکا ہے، اور اب آنے والی یورپی تہذیب و تمدن کو اپنانا ایک فیشن بن چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین کے ذریعے سے عزت و توقیر عطا فرمائی ہے۔ مسلمانوں نے عملی طور پر ثابت کیا، 1000 سال تک ثابت کیا کہ 3 براعظموں میں اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ براعظم ایشیا میں ان کی حکومت تھی، براعظم یورپ کے کچھ حصے پر ان کی حکومت تھی، براعظم افریقہ میں ان کی حکومت تھی۔ اللہ نے براعظموں کی راجدھانی انہیں عطا فرمائی تھی۔ یہ لوگ تھے جن کا نام بولتا تھا۔ یہ اگر سری لنکا کی مارکیٹس میں آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا سامان آ گیا ہے، مسلمان بے ایمانی نہیں کرتا، سب سے پہلے مسلمانوں کا سامان بکتا تھا۔ یہ کوالٹیز ہمیں دین نے عطا فرمائی ہیں، اور ان کوالٹیز پر ہم چل کر ہم دوبارہ اپنی عزت، اپنی عظمت اور شان و شوکت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں غور و فکر کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ تم اللہ کی مخلوق میں غور کرو کہ تمہیں خالق کا پتہ چلے کہ خالق تمہارا کون ہے۔ آئیں ہم اللہ کی تخلیق پر، یہ جو مخلوقات ہیں ان پر غور کریں۔ کبھی لیٹے ہوئے اپنے جسم پر غور کیجئے کہ یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا کی ہیں۔ اس دنیا میں کوئی اور ہے جو آنکھیں بنا سکے؟ ڈونیٹ تو کر سکتا ہے لیکن بنا نہیں سکتا۔ یہ جسم کے دیگر جو اعضاء ہیں، میرے رب العلا کے علاوہ کون طاقت رکھتا ہے ان کو بنانے کی؟ تو کیا ہمیں اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا چاہیے جس نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں؟ اور کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر غور کرو، کیا تمہیں بصیرت نہیں ہے؟ بصیرت سے اپنے اندر غور کرو کہ میں نے یہ ساری چیزیں تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔